چین نے افغانستان کے اندر ایک ایسی سڑک بنانے کا منصوبہ شروع کر لیا ہے۔ اگر وہ سڑک بن جاتی ہے تو پاکستان کے اندر سی پیک کا جو اہمیت ہے وہ بہت کم ہو جائے گی۔ چائنا افغانستان کے اندر یہ سڑک کیوں بنا رہا ہے، اور اگر چائنا یہ سڑک بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر سی پیک کی ویلیو کتنی کم ہوگی۔ سی پیک کے اوپر پاکستان نے اگر چائنا کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون نہ کیا تو پھر چائنا کے پاس اسی راستے کے ذریعے دوسری آپشن ایران کی بندرگاہ ہوگی۔ یہ پورا پروجیکٹ ہے کیا اور اس کی تمام تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ چین اور افغانستان نے مل کر ایک ایسا کام شروع کر دیا ہے جس کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے چین کو پاکستان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ دونوں ملک مل کر وہان راہداری پر سڑک بنا رہے ہیں۔ اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو چین کے پاس گوادر کے علاوہ ایران کی بندرگاہ چاہ بہار کا بھی آپشن آ جائے گا، جس کی وجہ سے نہ صرف چین بلکہ میڈل ایسٹ کی بہت سی ریاستیں پاکستان کی مدد کے بغیر ہی گرم پانیوں تک پہنچ سکیں گی۔ اس سارے معاملے کے اوپر بات کرنے سے پہلے ناظرین کرام ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہان راہداری آخر ہے کیا اور یہ چائنا کے لیے اتنی زیادہ اہم کیوں ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب یورپی طاقتیں پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کا سوچ رہی تھی۔ روس کو ڈر تھا کہ برطانیہ وسط ایشیا کی طرف نہ بڑھ جائے، اور برطانیہ کو اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں رشیا انڈیا کے اوپر حملہ نہ کرتے۔ اس زمانے میں اس سارے معاملے کو گریٹ گیم کہا جاتا تھا۔ دونوں پاوروں کے درمیان سب سے بڑی آنے والی رکاوٹ افغانستان تھا۔ اگرچہ اس وقت افغانستان کی ریاست برطانیہ کی ہی انڈر تھی، لیکن پھر بھی افغانستان کو ایک خود مختار ملک مان لیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً 2700 کلومیٹر کا ایک بارڈر بھی بنایا گیا، اور اسی بارڈر کو ناظرین کرام ڈیورل لائن بھی کہا جاتا ہے۔ جب برطانیہ بر صغیر سے گیا تو پھر یہی ڈیورل لائن پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بن گئی۔ اسی دوران پاکستان، چین، تاجکستان اور افغانستان کے درمیان ایک پہاڑی درے میں بفر زون بنایا گیا تاکہ برطانیہ اور روس کو آمنے سامنے آنے سے روکا جا سکے۔ یہ انتہائی تنگ سا راستہ ہے جو انتہائی دشوار کشار پہاڑی علاقے سے گزرتا ہے۔ اس کی چوڑائی 18 کلومیٹر سے ہوتی ہوئی درمیانی علاقے میں 65 کلومیٹر اور چین کے علاقے کے قریب 92 کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ جتنی چوڑی یہ راہداری ہے اتنا ہی چوڑا چین اور افغانستان کا بارڈر ہے، اور ناظرین کرام اسی راہداری کو وہان کوریڈور بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام یہ تنگ سی جگہ ہے، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ وسطی ایشیا کے علاقوں کو پاکستان سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ وسط ایشیا ریاستیں اور افغانستان لینڈ لاک ہیں۔ لینڈ لاک ناظرین کرام وہ ریاستیں ہوتی ہیں جن کو کسی ایریے سے بھی سمندر نہیں لگتا۔ ناظرین کرام یہ سارے ممالک قدرتی اشیاء سے مالا مال ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی چیزوں کو دنیا کے اندر فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ ناظرین کرام تجارت کرنے کے لیے سمندر کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان ریاستوں کے پاس سمندر بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اگر وہان راہداری نہ ہوتی تو پاکستان کا بارڈر براہ راست تاجکستان کے ساتھ لگتا، یوں پورے وسط ایشیا کو پاکستان کا راستہ مل جاتا۔ اب ان ریاستوں اور پاکستان کے درمیان افغانستان آ جاتا ہے، جہاں پر پچھلے کئی سالوں سے جنگ مسلط کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس راہداری کو کئی سالوں سے استعمال نہیں کیا جا سکا۔ یہ راہداری تقریباً 1 صدی سے بند ہے۔ جیسے ہی افغانستان میں نئی حکومت آئی ہے تو چائنا نے ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان یہاں پر تقریباً 50 کلومیٹر تک طویل ایک سڑک بنائے گا جو اس کو چائنا کے ساتھ جوڑ دے گی۔ تو ناظرین کرام سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا اس سڑک کے اندر اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ تو جناب والا اس کا جواب یہ ہے کہ اس سڑک کے مکمل ہونے کے بعد سی پیک کی ویلیو بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ ٹھنڈے مزاج کا انتہائی صبر والا ملک ہے، یہ ہمیشہ لمبی گیم کھیلتا ہے اور اپنے مرضی کے نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ چین اس بات سے بڑے اچھے سے واقف ہے کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ IMF کے ذریعے بھی پاکستان کا کان مروڑ سکتا ہے، جو وہ بڑے اچھے طریقے سے مروڑ بھی رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ بھی طویل نہیں چل سکتی۔ پاکستان کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور نئی حکومت آتی ہے، اس کا امریکہ اور چائنا کے ساتھ کیا تعاون ہوگا
वो भी किसी को नहीं मालूम। इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने वुहान राहदारी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है। ये नाज़रीन किराम आपको ऐसे बताता चलूं कि चाइना के लिए ये एक बैकअप प्लान है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के दबाव के अंदर आके सी पैक के ऊपर से काम रोक लेता है तो चाइना के पास ये सेकंड ऑप्शन होगा कि वो ईरान के बंदरगाह से अपनी तिजारत शुरू कर सके। वुहान से ग्वादर तकरीबन 1609 किलोमीटर का फासला बनता है। अगर चाइना इस रूट को अख्तियार करता है तो उसके साथ वस्त एशिया की रियासतें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे भी जो है वो ये वाला रूट इस्तेमाल करके अपनी तिजारत कर सकेंगी। नाज़रीन किराम, आप ये कह सकेंगे कि इस कॉरिडोर के चलने के बाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खुले लाइन लग जाएगा और इसका ये बनाया गया सी पैक भी किसी काम का नहीं रहेगा। पाकिस्तान को वुहान कॉरिडोर के दोबारा एक्टिव होने को इतना मामूली नहीं समझना चाहिए। इस हवाले से जरूरी इकदाम करने चाहिए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि चीन और वस्ती एशिया की रियासतें वुहान कॉरिडोर की तरफ जाने पर मजबूर ना हो और गवादर के जरिए ही अपनी तिजारत को कामयाबी के साथ मुकम्मल करें। और अगर नाज़रीन किराम ऐसा ना हुआ तो फिर हम ना तो चीन के रहेंगे और ना ही अमेरिका के। तो नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।